95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے۔ آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا۔ آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بحث یہ نہیں کر رہا یہاں ہوں، پہ سن لو۔ ٹاپک خواتین کے حقوق کا پتر تھا، بات سن اسلام لو۔ میں گناہوں کا نہیں تھا۔ مگر I think all of the most of the people who know about Islam know this. but اس کے باوجود بھی اس سے بھی بڑا کرائم جو کرتے ہیں وہ خاندان پرستی کا کرتے ہیں، وہ خاندان کے لیے جان دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے جتنی دفعہ خاندان پرستی کے خلاف ارشاد فرمائے ہیں اتنی دفعہ یہ وطن پرستی کے خلاف نہیں فرمایا، بلکہ 1% ہے وطن پرستی کا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نیشنلسٹ تو ہیں ہی ہیں، ہم وہ ایک فیملی ٹری کے اوپر جو ہم خاندان قبیلے کے لیے جو کر رہے ہیں نا، وہ یہ سب طاغوت ہیں، شرک نہیں، طاغوت ہیں۔ دے کال دا شارٹس۔ شرک ہوتا ہے جب آپ کسی طرف اپنی عبادت کا رخ کرتے ہیں، طاغوت ہوتا ہے جو کہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ عبادت کا رخ میری طرف کرو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے۔ اسلام میں شرک کے برابر گناہ طاغوت کیا ہے؟ سما ٹی وی کے ایک پروگرام مکالمہ کے اندر عورتوں کے حقوق اور حقوق اللہ پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے مشہور موٹیویشنل اسپیکر اور اسلام کے مبلغ ساحل الدین، جن کی وجہ شہرت اسلام کو علماء کرام کے پرانی سوچ سے اور نظریات سے ہٹا کر یوتھ کو اسلامی تعلیمات، سائنٹیفیکل، لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ سے سوچنے کی طرف ابھارنا ہے، اور وہ اس کے اندر کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اسی پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ طاغوت کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے حدود کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو خدا بنا لینا، ان کی ہر ایک کہی ہوئی بات کو ماننا جو خدا کے حکم سے ٹکرا کے اس کی نافرمانی کرتی ہو۔ لفظ طاغوت طغیہ سے نکلا ہے اور اس سے لفظ نکلا ہے طغیانی، جس دریا کا پانی اپنی حدود کے اندر بہ رہا ہو اور اس کے آس پاس بیریئر موجود ہوں جن کی وجہ سے یہ پانی باہر نہ نکل سکے، لیکن اچانک سے اس دریا کے اندر طغیانی کی وجہ سے یہ پانی باہر نکلنے شروع ہو جائے یا اپنی حدوں کو پھلانگنے لگے، تو اس پانی کو آپ طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی انسان اللہ کی حدود، اس کے حکم کو پھلانگ کر کسی اور چیز کو اپنا رب بنا لے، یعنی اس کے جائز اور ناجائز بات کو ماننا شروع کر دے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نفس جو کہ آپ کو صبح فجر کے وقت نماز پڑھنے اور اٹھنے سے روکتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے طاغوت ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان بھی اس کے لیے طاغوت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر وطن کی محبت کے اندر انسان حد سے بڑھ کر اللہ کی حدود کو توڑ دے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے، تو وطن بھی طاغوت ہے۔ آپ کا خاندان علماء سو، فرقہ پرستی، قرآن و حدیث کی انکار کرنے والے جج جو کہ اللہ کی حدود کو توڑیں، سپاہی جو کہ اللہ کے حکم کا انکار کریں، یہ سب کے سب طاغوت کہلائیں گے۔ اب کیونکہ یہ طاغوت اپنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے بے شمار صورتوں کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے اندر صرف اس کا نام لے کر اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کی صورتوں کو بیان نہیں کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ بھی طاغوت ہے اور یہ بھی طاغوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ سب چیزیں طاغوت کیوں بن جاتی ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب جو بھی چیز اس عبادت اور فرمانبرداری یعنی اللہ کے حکم کو توڑے گی اور جس چیز کی وجہ سے یہ ٹوٹے گی، وہ طاغوت ہوگا، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ شرک، کفر اور طاغوت کے اندر فرق یہ ہے کہ شرک اور کفر کے اندر انسان سب کے سامنے کھلم کھلا اللہ کا انکار کر کے یا پھر اس کا شریک بنا کر اس کا انکار کرتا ہے، لیکن طاغوت کے اندر انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہو کر بھی آہستہ آہستہ کفر و شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ طاغوت کا لفظ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر نام کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، پہلے طاغوت کے خلاف بغاوت کرو اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ، تب جا کر تمہارے ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ ایک ایسی مضبوط رسی کے ساتھ جڑ جاؤ گے جس کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ عورتوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے ساحل ادیم یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کی عورتیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو 95% عورتوں کو طاغوت کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، یعنی وہ اس معاملے کے اندر بالکل جاہل ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس اور لبرل معاشرے کو بلائنڈلی فالو کر رہی ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح سے تیار کر رہی ہیں۔ آج فیمنزم ان عورتوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے۔ جس عورت کو یہی نہیں پتا کہ یہ لبرل معاشرہ اور فیمنزم اس کے لیے طاغوت ہے، تو وہ اپنی نسلوں کی تربیت کس طرح کرے گی؟
اسے ڈریسنگ کا، میک اپ کا تو پتہ ہے، لیکن اسلام کے بارے میں آج کچھ بھی نہیں پتہ۔ اسلام کے معاملے میں آج کی یہ عورت بالکل لا علم ہے۔ جب اس عورت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے طاغوت ہے کیا، تو اس سے بچے گی کیسے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی لاجیکل سوال ہے۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ ساحل ادیم نے ایسی کون سی بات کہی ہے جو کہ غلط ہے؟ کیا آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا کہ عورتوں کو ویسٹرن معاشرے، لبرلزم، فیمنزم، LGBT اور ان سب طاغوت کو اپنا حق کہہ کر گھروں سے نکالا نہیں جا رہا؟ اسی بات پر سوال کرتے ہوئے آڈینس کے اندر موجود ایک خاتون کا کہنا تھا کہ آپ عورتوں سے معافی مانگیں کہ آپ نے اپنے ملک کی 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے۔ اس بات پر ساحل ادیم نے جواب دیا کہ ایک شخص کو اگر ایک بات کا علم نہ ہو تو میں اسے کیا کہوں، کیونکہ یہ بات تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کی مثال اندھے کی ہے اور ایک کی مثال ہے دیکھنے والے کی۔ اور اسی کنٹروورسی کو لے کر آج یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ وائرل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی آیتیں منافقوں اور کافروں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل گھٹنے لگتا ہے۔ بالکل یہی مثال ان لبرل فیمنسٹ کی بھی ہے کہ جب اللہ کا حکم ان کو سنایا جائے تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ یعنی کہ لبرلزم اسلام کے خلاف ہی ہے۔ آپ ہی کہ اس پہ بات کریں نا، جو میں نے سوال کیا آپ اس کا جواب دینے کی بجائے مجھے عربی میں آیات سنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کریں۔ عربی کی آیات تو تکلیف دے رہی۔ اور ان خاتون کو بس اتنا کہنا چاہیے کہ جب تک انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو اس پر بحث کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ آپ خود ہی یہ ثابت کریں گے کہ سامنے والا شخص آپ کو جاہل کیوں کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس چیز کو غلط رنگ دے کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بھی اس جہالت کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ سورہ الزمر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ بندے جو کہ بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے پہلو پر چلتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ عقل والے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ایسے لوگ علم والے ہیں یا پھر عقل رکھنے والے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایسے لوگ جو کہ عقل نہیں رکھتے یا پھر علم نہیں رکھتے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہی کہ وہ جاہل ہیں۔ سورہ النحل۔ اور ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ البقرہ۔ بس جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہ اللہ پر ایمان لائے گا، اور وہ وہی شخص ہے جس نے ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر بھی طاغوت کا ذکر نام کے ساتھ موجود ہے، یعنی یہ اتنا اہم اور سیریس اور بدترین گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بار بار انسانیت کو بچنے کا حکم اور اسے ایمان کی علامت بتا رہے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ لبرل مافیا نے جان بوجھ کر اس لفظ کا اتنا مذاق بنایا، اس کی اتنی میمز بنائیں کہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ زیادہ تر لوگ تو اپنی جہالت کے اندر ایسا کر رہے ہیں جنہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر اس طرح کا تماشا اور دینی تعلیمات کا مذاق بناتے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو علماء کرام سے اتنا متنفر کر دیں کہ وہ ان کی باتوں کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیں اور وہ ان کی بات سننے سے پہلے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیں۔ اس وقت بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، انجینئر محمد علی مرزا اور ساحل ادیم جیسے اسکالر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار سب سے بڑے گناہ کا مطلب لوگوں تک پہنچایا۔ آپ میں سے 90% لوگوں کو اس لفظ کا پہلے نہیں پتہ ہوگا۔ ساحل ادیم کے ان الفاظ کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف فیمنسٹ کو ہو رہی ہے۔ آج مجھے ان پروگرامز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عورتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ سفر معراج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی تھی۔ ہیومن ڈگنیٹی کے اندر مرد اور عورت آپس میں برابر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دونوں کی ذمہ داریاں ان کے جسامت اور طاقت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اور آج کل خرابی بھی اسی ٹائم کے اندر پیدا ہوتی ہے جب عورتیں مردوں کے برابر ہونے کی کوشش کرتی ہیں یا پھر آج کے ٹائم کے اندر ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس فیمنزم کو تو صرف اور صرف خاص طور پر فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ورنہ جتنا خیال ایک مسلمان مرد اپنی عورت کا رکھتا ہے ویسٹرن معاشرے کے اندر اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرد کا اثر ایک گھر تک ہوتا ہے جبکہ عورت کا کردار ایک پورے معاشرے کو تعمیر کرنے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔